پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ تو اسلام اس لیے کسی بھی مسلمان کا کافر کے ساتھ بیٹھے، چاہے فلم اسٹار ہو، اداکار ہو، گلوکار ہو، فنکار ہو، جو بھی شے ہو، عالم تو جانتے ہیں، عالم کا بھی لڑے۔ عرض یہ ہے کہ اس کو اتنا کرنا چاہیے کہ کبھی اپنے دین کے جمیع احکام میں شک نہ کرے اور اپنی کمزوری کو مانے۔ جیسے آج کل یہ فلم اسٹار جو انڈیا کے ہیں، ایک شاہ رخ خان ہے، دوسرا سلمان خان ہے، دو نام ہیں، کیا ہے؟ ان کو لوگ مسلمان مانتے ہیں۔ تو وہ جا کے جب کہتے ہیں جی، جب ان کے انٹرویو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں نے تو گھر میں مندر بھی رکھا ہوا ہے اور قرآن بھی رکھا ہوا ہے، مطلب وہ جانماز بھی بنائی، مسجد بھی اپنے گھر میں بنائی ہے، پڑھتا بھی نہیں۔ تو اس نے وہ مذہب نے حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہ رحمان بھی اور خوش رہ شیطان بھی۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے؟ دو مذہب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھو یاد رکھنا، ایمان اور عبادت معاشرت معاملات میں پھر بھی آ جاتا ہے، لیکن منسوخ دین اور ناسخ دین اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ لہذا بت پرستی ہندو مذہب میں بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ ہندو مذہب کے اندر بت پرستی کیا ہے؟ مورتا پوجی کہتے ہیں، مورتی پوجا، یہ سب حرام ہے، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، یعنی ان کے مذہب کی کتاب میں بھی یہ غلط ہے نا؟ حیرت انگیز بات۔ تو جو اپنے مذہب پہ نہیں چل رہا تو اس کو اپنے آپ کو ہندو بھی بولتا ہے، جب ہندو مذہب میں ایک چیز ناجائز ہے۔ تو جو چیزیں عقیدتاً پہ یہ بڑی بڑی مورتیاں اور یہ بنانے کا سوال کیا پیدا ہے؟ تو بات وہی ہے کہ کسی مذہب کے لوگ ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ عالم گمراہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اس امت کے علماء تھے، صوفیاء بھی گمراہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اس امت کے صوفیاء تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کے دین میں تحریف کر دی۔ ہمارے ہاں متن میں تحریف تو نہیں ہو سکتی کہ تشریح اور تعبیر میں ہو سکتی ہے، یہ اپنے دماغ میں رکھنا۔ کس میں نہیں ہو سکتی؟ متن میں نہیں ہو سکتی، نہ صحیح حدیث میں اور نہ قرآن کی متن میں کسی کا باپ بھی تحریف نہیں کر سکتا، ختم، یہ حفاظت سے۔ لیکن آج تک دیکھو کہ توحید میں بھی تحریف کوئی نہیں کر سکا، کفار نے، اور نہ آپ علیہ السلام کی رسالت میں کوئی تحریف کر سکا۔ تمام آسمانی کتابوں کے اندر یہ دو چیزیں آج تک موجود ہیں۔ عبادات نے کر لی، معاملات نے کر لیے، شرک خود لکھ لیا، لیکن توحید لکھنا پڑا۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں بیٹا بیٹا کتابوں میں لکھ دیتے، یہی شرک ہے۔ کیا؟ خدا کے بیٹے، خدا کے، جیسے یہ کہتے ہیں نا اپنے اس میں بنا رہے تھے کہ جی ہم خدا کے بیٹے، یہ کفر ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ ٹائٹل بھی آپ نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور بیٹا جنس میں سے ہوتا ہے۔ کس میں سے ہوتا ہے؟ جب بیٹے کا لفظ آئے گا تو یہ جنس ہوگا، حقیقت میں چلا جاتا ہے، اس کو مجاز میں آپ نہیں بول سکتے۔ یہ مخلوق کے لیے تو بولا جا سکتا ہے روحانی بیٹا، تو روح بھی تو مخلوق ہی ہے، اس کا تعلق بھی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ تو حی ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ پہچان ہے اللہ۔ تو ہر انسان عارف ہے، اب وہ دوسرے انسان کی کیوں مان رہا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ان کا عالم غلط بات کر رہا ہے، اس کا پنڈت غلط بول رہا ہے، تو کیا اس کو نہیں ہے؟ انجینئری عقلی لحاظ سے بھی کوئی شے، مثال کے طور پہ کسی نے دودھ پینے کا بولا، کہتا ہے بھگوان دودھ پیتا ہے، کہ تم جو ہے نا یہ مورتی، تو بات تو یہ ہے کہ اس کو پنڈت کو آ گیا غصہ، لڑکی نے تو صحیح سوال کیا، پنڈت اب اپنی کہنے لگا، ادھر کی اڑانے لگا ادھر کی اڑانے لگا۔ سوال یہ کہ اس پتھر کو ڈال دو اور اس کو دودھ پلا کے دکھا دو، تم پتھر کو دودھ نہیں پلا سکتے اور خدا کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کھاتا پیتا ہے۔ اس نے کہا صحیح کہ اللہ کا رزق ضائع کر رہے ہو، بات تو صحیح کی ہے اس نے۔
سوال یہ کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ تم اس کے مخلوق کو کھلاؤ. اللہ نے رزق کس کے لیے رکھا ہے؟ اس نے بڑی تعویلات کی. تو سوال یہی تھا اس کے کہ بھائی جب خدا سب کو دیتا ہے تو اسے دودھ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پہچان ہے اللہ کی. عیسائیوں کو جواب دیتے وقت کہ بیٹا ہے تو کہو کہ اللہ تو کھاتا پیتا ہی نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی الوہیت کی وہ کرائی ہے. معرفت ہمیں سب سے پہلے وہ مرے گا نہیں، زندہ ہے ہمیشہ سے، وہ قائم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، ہرگز وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. دو خدا کیوں نہیں ہے وجہ بھی بتا دی. اگر دو ہوتے تو لڑائی ہوتی، کائنات کا نظام درم برم ہوتا. سمجھ آ گئی؟ یہ ساری پہچانے کیا ہے؟ تو جو چیزیں یہ اس کسی کے اندر ہوگی وہ مخلوق ہے. تو پتھر تو زندہ ہی نہیں ہے، مردہ ہے، لہذا وہ خدا بن ہی نہیں سکتا. کیونکہ خدا کے لیے زندہ ہونا الوہیت. انسان یا بڑے اس میں کیونکہ وہ کھاتا پیتا ہے، نبی کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے، لہذا وہ خدا نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. لیکن وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، نبی ہے. تو اللہ کے سامنے سب نے اکیلے کھڑا ہونا ہے. کیوں نے اللہ نے سب کو پیدا کیا اور سب کو معرفت دی، باپ بیٹے کی وجہ سے نہیں دیے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ. تو جتنے بھی ادیان ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو لادین طبقہ ہے جن کا کوئی مذہب نہیں وہ اس چیز کہیں گے. لیکن ایک چیز پر سب متفق ہے جس پر اجماع ہے، کوئی بھی انکار ہے، وہ ہے موت. کیا ہے؟ موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا کیونکہ یہ مشاہدے کی چیز ہے. تو جو مخلوق ہے اس کو موت ہے. تو آج ہمیں اس چیز میں مبتلا کر دیا گیا، ایکٹرز کو مشہور کرا کے یا لیڈر کو مشہور کرا کر کے. اس لیے اصول یاد رکھو، ایمان میں اور حضور کے عشق میں کسی کی ماننی ہی نہیں ہے. تین چیزیں کبھی نہ کرو، انشاءاللہ اللہ گمراہی سے بچائے گا. اور اپنی قرآن میں شک مت کرو، حضور کے ہر سنت کو دل و جان سے مانو، اور صحابہ کے فیصلے مت کرو، صحابہ کی قدر کرو. تبا تابعین اولیاء، یہ جو دور ہے علماء کا اور اولیاء کا، ان کی قدر و منزلت انسان کے دل میں رہے. جمیع احکام کو مانے، کمزوری پر توبہ کرے، بچ جائے گا. کوئی کافر ہے وہ تو تمہارے دین پہ شک کرے گا نا. وہ جاہل کو کیا پتا، وہ تو عالم ہی نہیں ہے، تم اس کو جواب دیتے ہو. ایک چمگادڑ کا بچہ کہے کہ چمگادڑ کہتے ہیں سورج ہی نہیں ہے، اور ایک آدمی کہتے ہیں یا سورج میں عیب ہے یا چاند میں داغ ہے. تو خود داغدار ہے. یہ وہ مثال ہے کہ ہے بہن، ایک عورت کے پہ پخانہ لگا ہوا تھا، کیا تو ناک پہ کہتی ہے ہائے بہن آج یہ چاند کتنا بدبودار ہے. تو ان کی مثال تو وہ ہے کہ پخانہ ان کے اندر ہے تو اسے تو بدبو نظر آئے گی. تم اپنے آپ کو کیوں گندا کرتے اس کو؟ تو ان کو یہ بولا کرو کافروں کہ بھائی یہ بدبو آپ میں لگی ہوئی اس لیے تمہیں وہاں نظر آ رہی. وہاں کوئی بدبو نہیں ہے، بدبو تیرے اندر ہے. وہاں کوئی عیب نہیں ہے، عیب تیرے اندر ہے. تو ہم لوگ سمجھانا شروع کر دیتے ہاں یار یہ کیونکہ ہم نے خود ایک تأثر بنایا ہوا ہے.